إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ معزز حاضرین و مشاہدین، دو خطبہ جمعہ سے آپ لوگوں کے سامنے صحابہ کرام کے حقوق سے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ دو سابقہ جمعوں میں ہم نے جو نکات اور جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی، ان میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ صحابہ کسے کہتے ہیں، پھر ان کے حقوق۔ سب سے پہلا حق ہم نے یہ بیان کیا کہ ان سے محبت کرنا ہے، اور دوسرا حق یہ تھا ان کے تعلق سے کہ ان کے فضل و مقام اور ان کے مرتبے کو جاننا یہ ضروری ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ اور تیسرا ان کا حق یہ ہے ان کا ذکر جمیل کرنا، ان کا جب ذکر ہو تو ان کے نام کے سامنے رضی اللہ عنہ کہنا، ان کی تعریف کرنا، ان کی مدح کرنا، ان کی ستائش کرنا۔ چوتھی بات یہ تھی کہ ان کے لیے جنت کا عقیدہ رکھنا کہ تمام صحابہ کرام جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے۔ پانچویں بات یہ تھی کہ ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، کیونکہ ہمارے لیے وہ معیار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام کے نقش قدم کی اتباع کرنے ہی میں ہمارے لیے ہدایت ہے، بھلائی ہے، خیر ہے، اور جس راستے پر چلے وہ اسی راستے پر چل کر کے ہم جنت کا حقدار بن سکتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے اس سے پہلے کے خطبوں کے اندر بیان کی گئی تھی، اور آج سے انشاءاللہ باقی اور جو کچھ حقوق ہیں ان کو آپ لوگوں کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چھٹا جو حق ہے ان کا ہمارے اوپر وہ یہ ہے کہ ان کا دفاع کرنا، صحابہ کرام کا دفاع کرنا، یہ بھی ہر مسلمان کے لیے اپنی استطاعت بھر واجب اور ضروری ہے۔ علماء علم کی روشنی میں اور علماء کے اقوال کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے مقام مرتبے کو واضح کریں اور ان کا دفاع کریں۔ اور جو عام مسلمان ہے جس کے پاس علم زیادہ نہیں ہے تو کم سے کم اتنا ضرور کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ صحابہ ہیں اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے حجت ہیں، لہذا تم ان کی برائی نہ بیان کرو۔ تو صحابہ کا دفاع کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کی طرف سے دفاع کیا ہے، تو اہل ایمان میں سب سے پہلے صحابہ کرام داخل ہیں، سب سے پہلے وہی ایمان لانے والے ہیں۔ اور دفاع کرنا، کوئی بھی مسلمان بھائی ہو اس کی عزت کا دفاع کرنا یہ ہم سے مطلوب ہے، اور بہت بڑا خیر اور نیکی ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من ذب عن عرض اخیہ بالغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار۔ مسند احمد کی صحیح روایت کہ آپ فرماتے ہیں جس نے اپنے کسی بھائی کی عزت کا دفاع کیا اس کی غیر موجودگی میں، اس کا دفاع کیا، اس کی غیبت ہو رہی تھی، اس کی برائی بیان کی جا رہی تھی، اس کو بدنام کیا جا رہا تھا، اس آدمی نے دفاع کیا کہ بھئی ہمارا مسلمان بھائی ہے، کیوں اس کے تعلق سے ایسی باتیں کہتے ہو؟ کان حقا علی اللہ، تو اللہ رب العالمین پر حق ہے ان یعتقہ من النار کہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے۔
یہ عام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے تو اس میں صحابہ کرام بدرجہ اولا شامل ہے کہ صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. انہی کے ذریعے سے ہم کو قرآن ملا، دین ملا، ہدایت ملی. اللہ نے ہدایت دی اور قرآن اور دین اور شریعت سب کچھ ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہم تک پہنچایا. لہذا ان کا دفاع کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری. ہمارے نبی نے صحابہ کا دفاع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو. فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفا، تو ان کے چوتھائی کے برابر بھی اور آدھا اور چوتھائی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. اتنا مقام ہے ان کا، اتنا درجہ ہے ان کا، ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر احد پہاڑ، کتنا بڑا احد پہاڑ ہے، کیا کوئی اس کے برابر سونا خرچ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، پوری زندگی میں نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نبی نے فرمایا کہ اتنا بھی کوئی خرچ کر دے تو بھی ان کے ربع، چوتھائی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. اتنا مقام اللہ رب العالمین نے صحابہ کے دیا، جن کی آنکھوں نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا، ان کی صحبت تو نہیں ملی، اور ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے سفر کیا، اور ان کے ساتھ جنگ کیا، جہاد کیا، سب کچھ کیا. اس لیے ان کا اتنا اونچا مقام مرتبہ ہے صحابہ کرام کا. ایک دوسری حدیث کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا، من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے. اور لعنت کا مطلب کیا ہے سمجھتے ہیں؟ لعنت کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت سے دوری. جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا. جسے اللہ کی رحمت ملے گی وہی جنت کے اندر جائے گا. اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ، اللہ کا اس کے اوپر فضل نہیں ہوگا، اللہ رحمت نہیں کرے گا، اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اللہ رب العالمین اس کا تذکیہ نہیں کرے گا. ایسے آدمی کے لیے دوری ہی دوری. ابلیس اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، رادے درگاہ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر چلا گیا. تو اللہ کی رحمت سے دوری لعنت کا مطلب ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. جو صحابہ کو برا کہے اس کا یہ حشر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسا انسان دور ہو جاتا ہے. اس طریقے یہ حسن درجے کی روایت. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی کی کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں، اللہ فی اصحابی، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. 2 مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا، لا تتخذوهم غرضا بعدی، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنانا کہ ان کی برائیوں کو بیان کرو، نہیں، ایسا مت کرنا. فمن احبهم فبحبی احبهم، جس نے ان سے محبت کیا تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کیا. سب کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، لہٰذا صحابہ سے محبت اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ کے رسول کی وجہ سے محبت کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کا دیدار کیا انہوں نے، ہمارے نبی کا ساتھ دیا انہوں نے، ہمارے نبی ان کی مدح اور تعریف کی. تو نبی سے محبت کا تقاضا صحابہ سے محبت کرنا. ومن ابغضهم فبغضی ابغضهم، اور جو ان سے بغض رکھے گا اس نے مجھ سے بغض رکھا، تب جا کر کے صحابہ سے بغض رکھا. اس لیے صحابہ سے بغض کرنا، صحابہ سے عداوت و نفرت کرنا، یہ اللہ کے رسول سے بغض کی دلیل ہے. یہ گویا کہ اللہ کے رسول سے بغض کرتا ہو، اللہ کے رسول سے نفرت کرتا ہو. صحابہ سے محبت نبی سے محبت کی دلیل، صحابہ سے نفرت نبی سے نفرت کی دلیل ہے. یہ ہم یہ نہیں کہتے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جسے ان سے بغض رکھا، نفرت رکھا، اس نے میری وجہ سے ان سے بغض کیا، اس کے دل میں میرا بغض ہے، میرے لیے نفرت، اس لیے میرے ساتھیوں سے نفرت کرتا ہے. تو یہ صحیح بات ہے. آج اگر آپ کسی کے ساتھی سے نفرت کرتے ہیں تو گویا کہ اس سے بھی آپ نفرت کرتے ہیں. جی ہاں، تو صحابہ سے نفرت کرنا اللہ کے رسول سے نفرت کی دلیل ہے. ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچائی. اللہ کو تکلیف پہنچائی اس نے، کیونکہ اللہ نے نبی کو بھیجا. اللہ ہی نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے صحابہ کرام کو منتخب کیا. اس لیے ان سے محبت، نبی سے، اللہ سے محبت، ان سے نفرت، اللہ اور اس کے رسول سے نفرت. ان کو تکلیف پہنچانا اللہ کو، نبی کو تکلیف پہنچانا ہے. ومن عاد اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑے گا، اللہ اسے چھوڑے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا، کیونکہ اس نے نبی کو تکلیف دیا، اللہ کو تکلیف دی، صحابہ کو تکلیف پہنچایا. یہ سنن ترمذی کی روایت. تو اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں
ہمیں حکم دیا گیا کہ صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کہو، ان کا ذکر خیر کرو. لہذا اگر کوئی آدمی ان کی برائی بیان کرتا ہے ہمیں چاہیے کہ اس کا منہ بند کریں، صحابہ کا دفاع کریں. اگر ایمان ہے ہمارے پاس، صحابہ سے اور نبی سے محبت ہے، تو کوئی صحابہ کی بدگوئی اور صحابہ کی برائی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، نہ اپنے کانوں سن سکتا. اگر کوئی بے غیرت ہے، بددین ہے، بے ایمان ہے، وہی آدمی ایسا کر سکتا ہے، اور وہی آدمی صحابہ کی نفرت کی باتوں کو سن سکتا، ورنہ جو صاحب ایمان کبھی نہیں سنے گا. کیا ہم اپنے والدین کی برائی کو سن سکتے ہیں؟ ہمارے خاندان کے لوگوں کی برائی کو ہم نہیں سن سکتے؟ صحابہ کو اتنا اونچا معیار، اتنا اونچا مقام مرتبہ. لہذا اگر کوئی ان کی برائی کو سنتا اور خاموش رہتا ہے، اس کا مطلب اس کے ایمان کے اندر کمی ہے. ہم یہ نہیں کہتے آپ ان سے لڑائی کیجئے، آپ ان کو ماریے پیٹیے، آپ زبان سے دفاع کیجئے، بتائیے ان سے حق بتائیے کہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا. آپ جو کہہ رہے ہو تمہاری بات سراسر غلط ہے. جو صحابہ کے بارے میں تم بری باتیں کہہ رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، یہ دفاع کرنا ہر مسلمان کا حق ہے. نمبر 7، ان کی غلطیوں پر خاموشی اختیار کرنا. ہم تو غلطی بھی نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں ان سے جو سہو ہو، جو بھول ہو گئی. اتنے سب اونچے مقام والے تھے، ان سے جو سہو اور بھول ہو گئی ان پر خاموشی اختیار کرنا. ہمارے لیے حق نہیں ہے کہ ہم ان کو بیان کریں لوگوں کے سامنے، نہیں، ہمارا حق نہیں ہے. ہم ان کے لیے خاموشی اختیار کریں، کیونکہ اللہ نے ان کا تذکیہ کیا ہے، اللہ ان کی تعریف کی. اللہ کو سب کچھ معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جب ان کی تعریف کی، جنت کا وعدہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جو کچھ بھی ہوا اللہ تعالیٰ کیا معاف ہے. تبھی اللہ رب العالمین کے لیے جنت کا وعدہ کیا، تبھی اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا، نبی نے جنت کی بشارت سنائی تبھی ان کو. اس لیے یہ ضروری ہمارے لیے کہ جو ان سے سور بھول ہو گئی یا غلطی ہو گئی کہہ لیں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ وہ بھی انسان تھے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم نہیں تھے، معصوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. نبی معصوم ہوتا ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ کرام معصوم نہیں تھے. ان سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہونے کے ناطے ہو سکتی ہے غلطی، لیکن ان کی غلطیاں جو ہوئی ہیں مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، تو نیکیوں کے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر ہے. جیسے آپ سمندر کے اندر سوئی داخل کریں تو سوئی کے اندر کتنا پانی آئے گا؟ بہت کچھ بھی نہیں آئے گا سمجھ لیجئے. ایسے ان کی جو نیکیاں ہیں، نیکیوں کا پہاڑ جو آسمانوں تک بھرا ہوا، اس کے مقابلے میں، نیکیوں کے سمندر کے مقابلے میں ایک معمولی قطرے کے برابر ان سے اگر بھول سو ہوئی اس کی حیثیت ہے. اور پھر اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا. اللہ رب العالمین نے ایسے اعمال رکھے جن کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. انسان نماز پڑھتا گناہ معاف ہوتا ہے، روزہ رکھتا، حج کرتا، عمرہ کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا، وضو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ سب تو کرنے والے تھے صحابہ کرام، تمام نیکیاں کرنے والے تھے. لہٰذا اگر ان سے بھول اور سو ہوئی اور کچھ اگر غلطی ہو گئی انسان ہونے کے ناطے، تو اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دیا. لہذا ان کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کیا جائے گا، ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے گی. نہیں کہیں گے ہم ان کے بارے میں، کیونکہ وہ سب بخشائے لوگ ہیں. سمجھ لیجیے جنت کا وعدہ کیا گیا ان کے لیے. امام احمد بن حنبل سے کسی نے کہا، انہوں نے کہا کہ اذا رأيت الرجل يذكر واحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتهمه على الاسلام. جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ صحابہ کے بارے میں ان کی غلطیوں کو بیان کرتا ہے، ان پر تہمت لگاتا ہے، ان کا برا ذکر کرتا ہے، تو اس کے اسلام پر سوالیہ نشان کھڑا کر دو کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ مسلمان نہیں ہے. کیونکہ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ صحابہ کرام پر انگلی اٹھائے، صحابہ کرام کو برا کہے. یہ مسلمان اگر ہے سچا پکا تو ایسا نہیں کر سکتا ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام اہل سنت والجماعہ. اس طریقے سے انہوں نے بھی فرمایا کہ ولا يجوز لأحد ان يذكر شيئا من مساويهم. کسی بھی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کی جو برائیاں ہیں، کچھ خامیاں، ان کو بیان کرے. ولا يطعن على احد منهم بعيب، یا کسی کے بارے میں عیب لگائے. ولا نفس، اور نہ ہی ان کے بارے میں کبھی کا عقیدہ رکھے یا کبھی کو بیان کرے. فمن فعل ذلك، جس نے ایسا کیا کہ صحابہ کے بارے میں عیب لگایا اور ان کے خامی کو بیان کیا، فقد وجب علی السلطان تأدیبہ وعقوبتہ. سلطان حاکم وقت پر واجب ہو جاتا ہے کہ ایسے آدمی کو ادب سکھائے، ایسے آدمی کو سزا دے جو صحابہ کے بارے میں بری بات کرے. ولیس لہ ان یعفو عنہ بل یعاقبہ. یہ جائز نہیں ہے بادشاہ کے لیے کہ اس کو معاف کر دے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سزا دے. کیوں؟ بل یعاقبہ،
بلکہ اس کے لیے سزا دینا ضروری ہے. وہ یستتیب ہو اور اس کو توبہ کرائے گا. اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے, اور اگر توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی اور اس کو ہمیشہ کے لیے جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا, یہاں تک کہ جیل کے اندر اس کی موت ہو جائے یا اپنے اس برے عقیدے سے رجوع کر لے. کتنی سخت سزا ایسے آدمی کے لیے جو صحابہ کے بارے میں بری بات کرے. تو صحابہ ہم نے بیان کیا کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں, لیکن ان کی خامیوں کو بیان کرنا ہمارے لیے جائز نہیں. صحابہ کے آپس میں مراتب ہیں, درجات ہیں. پہلے جو اسلام قبول کیے, جن کی زیادہ خدمات اور نیکیاں اور زیادہ انہوں نے اسلام کے لیے کوششیں کی, محنتیں کی, اس کے لحاظ سے ان کا مقام مرتبہ ہے, اور یہ خود اللہ رب العالمین ان کے بارے میں بیان کیا. لیکن سب کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح, تم میں سے صحابہ میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا, فتح مکہ سے پہلے, وقاتل اور قتال اور جنگ کیا مشرکین سے, کفار سے, اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, یہ لوگ ان لوگوں سے اونچے درجے والے ہیں جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے خرچ کیا, یعنی اس کے بعد جو اسلام لے کر کے آئے اور اس کے بعد انہوں نے قتال کیا. کن کا درجہ اونچا ہوا؟ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور وہ قتال کیے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, لیکن اللہ نے سب کے لیے الحسنہ کا وعدہ کیا. الحسنہ کا مطلب ہے آخرت میں جنت. حسنہ مانے سب سے عمدہ چیز, سب سے بہتر چیز. تو آخرت میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ جنت کا حصول ہے, جنت کا پانا. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن میں الحسنہ کے معنی جنت کے ہیں, تو اس کو جنت میں لکھ, سب کے لیے, جو فتح مکہ کے بعد, فتح مکہ سے پہلے, سب کے لیے جنت کا وعدہ. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے باخبر اور آگاہ. ایسے آپ دیکھیں انبیاء کے بارے میں, تمام انبیاء کا ایک درجہ نہیں ہے, ان کے درجات میں فرق ہے. اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ رسول ہیں, ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت اور فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ, ان میں سے کچھ ایسے جن سے اللہ رب العالمین نے براہ راست گفتگو کی. موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں نا, ہمارے نبی صلی اللہ رب العالمین نے براہ راست گفتگو کیا, موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست گفتگو کیا, اور انبیاء کرام سے براہ راست گفتگو کی اللہ رب العالمین نے. ورفع بعضهم درجات, اور بعض انبیاء کے درجات کو اللہ نے بلند کر دیا. یہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253, یہ تیسرا پارہ اس کا شروع, تلک الرسل, تیسرا پارہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے پر فوقیت دی. تو فوقیت اور درجہ ہے, لیکن سب نبی ہیں, سب جنتی ہیں, سب اللہ کی طرف سے ہیں. ایسی صحابہ کرام ہیں, صحابہ کرام بھی سب کے سب جنت کے بالا خانوں میں, لیکن ان میں ان کی نیکیوں کے لحاظ سے اور ان کی جو خدمات ان کے لحاظ سے ان کے درجات ہیں. آپ مہینوں کی بات لے لیجیے, سارے مہینے اللہ نے بنائے ہوئے, لیکن سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ. اللہ نے رمضان کو دوسرے مہینوں پر فوقیت دے رکھی ہے, دوسرے مہینوں پر اللہ رب العالمین نے اس کو اونچا درجہ دیا ہے. تو ایسے ہی صحابہ کرام بھی ان کے آپس میں مراتب ہیں, لیکن سب کے سب جنت کے حقدار ہیں. علماء نے بیان کیا ہے کہ سب سے افضل وہ صحابہ ہیں پہلے نمبر پر کہ مہاجرین انصار سے افضل ہیں, کیونکہ مہاجرین وہ ہیں جو سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کی, ہجرت کی. مہاجرین انصار کے مقابلے میں زیادہ اونچے درجے کے. نمبر 2 جو غزوہ بدر کے اندر جنہوں نے شرکت کی, غزوہ بدر سے پہلے ایمان لے کر کے آئے. نمبر 3 جو غزوہ احد اور غزوہ خندق سے پہلے اسلام لے کر کے آئے. نمبر 4 جنہوں نے صلح حدیبیہ کے اندر شرکت کی اور بیت الرضوہ ہمارے نبی کے ہاتھ پر بیعت کیا حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے. اور ہمارے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا, صحابہ سے, اذ یبایعونک تحت الشجرہ, جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرما رہے تھے, کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. فعلم ما فی قلوبہم, اللہ رب العالمین کو سب کچھ معلوم تھا جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہے. فانزل السکینۃ علیہم, اللہ نے ان کے اوپر سکون نازل کیا. واثابہم فتحا قریبا, اور اللہ رب العالمین نے قریبی فتح کا ان کو بہترین بدلہ عطا فرمایا. اللہ ان سب سے راضی ہو گیا جو جنہوں نے بیعت رضوان کی اور ہمارے نبی کے ہاتھ پر بیعت کیا. کیا بیعت کیا تھا؟ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صلح حدیبیہ میں ہمارے نبی ان کو بھیجا تھا مکہ, لیکن یہ خبر اڑا دی گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا. تو ہمارے نبی نے سب سے بیعت لیا کہ ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے. تو تمام صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا, اسی کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے. ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے صلح حدیبیہ
ابھی یہ جگہ شمیسی آپ لوگوں کو معلوم ہے، جو جدہ سے آپ لوگ جاتے ہیں مکہ تو ایک جگہ آتی ہے شمیسی کے نام سے. شمیسی جو ہے وہی صلح حدیبیہ کی جگہ ہے. اسی جگہ پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے ہمارے نبی نے سب سے بیعت لیا تھا. تو اللہ کیا فرماتا، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. تو یہ 5ویں نمبر پر ہیں، یہ 4تھے نمبر پر 5ویں وہ لوگ ہیں. اور ہمارے نبی نے فرمایا، حضرت جابر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کا فرمان کہ لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرہ، وہ شخص جس نے درخت کے نیچے بیعت کیا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. سب کے سب جنت کے اندر جائیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی صادق مصدوق، آپ کی زبان سے جو بھی لفظ نکلتا اللہ کی طرف سے وہی ہے. وہ اللہ نے وہی کر کے آپ کو بتایا کہ سب کے لیے جنت کی بشارت دے دو، جن جن صحابہ نے، جن جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا. لہذا یہ سب کے سب جنت کے بالا خانوں کے اندر ہوں گے. 5ویں نمبر پر وہ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور 6ٹھے نمبر پر جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا. یہ درجات رکھے گئے ہیں. اور اگر افراد کی بات کریں گے تو سب سے بہتر کون ہیں؟ خلفائے راشدین، 4 خلفاء. اس کے بعد وہ 6 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی. اس طریقے سے وہ بھی صحابہ جن کا نام لے کر کے ہمارے نبی نے جنت کی بشارت، جیسے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے نام میں نوجوانوں کے سردار رہی ہے. ثابت بن قیس ہیں، عبداللہ بن سلام ہیں، امہات المؤمنین ہیں. ان سب کے بارے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جنت کے اندر جائیں گے. یہاں ایک قابل ذکر بات یہ ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ عبداللہ بن سلام، ثابت بن قیس، ان کا درجہ اتنا اونچا نہیں ہے جتنا درجہ عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کرام عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس کا. جب ہمارے نبی نے ان کو جنت کی بشارت سنائی تو جو ان سے زیادہ اونچے درجے والے ہیں وہ بدرجہ اولا جنت کے حقدار ہوں گے. بڑی اہم بات میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر اس کو نوٹ کر لیجیے ہمیشہ کے لیے کہ جب ہمارے نبی نے ثابت بن قیس، میں سمجھتا ہوں کہ اگر 10,000 مسلمانوں سے پوچھے ثابت بن قیس کے بارے میں تو کوئی نہیں بتا پائے گا کہ وہ صحابی ہے. نہیں جانتے، علماء جانتے ہیں کہ وہ صحابی رسول ہے ثابت بن قیس. کتنے ایسے صحابہ ہیں جن کو بہت سارے مسلمان نہیں جانتے. ہمارے نبی ان کو جنت کی بشارت سنائی. عبداللہ بن سلام کو جنت کی بشارت سنائی. کتنے مسلمان عبداللہ بن سلام کو جانتے ہیں؟ لیکن وہ صحابہ جن کو پوری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، بڑے بڑے صحابہ، جب ہمارے نبی نے ان کو جنت کی بشارت سنائی تو جو ان سے زیادہ اونچے درجے والا ہے کیا جنت کا حقدار نہیں ہوگا؟ بدرجہ اولا ہوگا. جس کے پاس نہیں کیا زیادہ ہے، جن کی کوششیں زیادہ ہیں، جن کے پاس علم اور فقہ زیادہ ہے، جنہوں نے ان سے پہلے اسلام قبول کیا، کیا وہ جنت کے اندر نہیں جائیں گے؟ وہ بدرجہ اولا جنت کے اندر جائیں گے. جب یہ جائیں گے تو اور پہلے ہو جائیں گے جنت کے اندر. اس حدیث سے معلوم ہو گیا، اس بات اور گفتگو سے بات معلوم ہوگی کہ تمام صحابہ سب کے سب جنت کے بالا خانوں کے اندر رہیں گے. جب یہ لوگ جائیں گے تو ان سے اونچے درجے والا بدرجہ اولا جائے گا. یہ قیاس، اتنی عقل تو ہر انسان کا ہے نا. یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جو انسان کے عقل کے اندر نہ اوپر سے چلی جائے. یہ ایسی بات ہے جو ہر انسان سمجھتا ہے کہ جب نیچے درجے کا آدمی جنت میں جائے گا تو جو ان کے اونچے درجہ والا ہے کیا وہ جنت کے اندر بدرجہ اولا جائے گا؟ وہ زیادہ مستحق ہے کہ جنت کے اندر جائیں. یہی اس بات کی دلیل ہے. اور بھی دلیل ہے قرآن کریم کی آیات اور حدیث کہ صحابہ کرام جنت کے بالا خانوں کے اندر رہیں گے. 8ویں بات یہ ہے کہ جو ان سے بغض رکھے گا ہم ان سے بغض رکھیں گے، جو ان سے محبت کرے گا ہم ان سے محبت کریں گے. جو صحابہ سے بغض رکھے گا ہمارے دل کے اندر بھی بغض ہونا چاہیے. وہ ایسے لوگوں سے نفرت ہونی چاہیے. یہ ولا اور برا کا معاملہ ہے، یہ دوستی اور دشمنی کا معاملہ ہے. کیونکہ اللہ کے رسول سے، صحابہ سے دشمنی اور بغض رکھنا نبی سے بغض رکھنے کی دلیل ہے، اور نبی سے بغض رکھنا اللہ تعالیٰ سے بغض اور نفرت کی دلیل. لہذا جن سے جو لوگ صحابہ کرام سے بغض رکھیں گے ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے، صحابہ کا حق ہمارے اوپر کہ ایسے لوگوں سے ہم بھی بغض رکھیں، ایسے لوگوں سے ہم بھی نفرت کریں، ایسے لوگوں سے ہم بھی عداوت رکھیں. یہ ایمان کا معاملہ ہے، یہ دین کا معاملہ ہے، یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے. آپ دنیاوی معاملات کیجیے، ان کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں جیسے کافر سے کرتے، مشرک سے کرتے، لیکن دل کے اندر نفرت ہوتی ہے کفر سے. ایسے ہی دل کے اندر ایسے لوگ جو صحابہ کو گالیاں دے، جو صحابہ سے بغض رکھیں، صحابہ کو کافر قرار دے، صحابہ پر لعنت بھیجیں، صحابہ کو جہنمی قرار دیں، صحابہ کی خامیوں اور برائیوں کو بیان کریں، کتابوں کے اندر لکھیں اور تقریروں کے اندر بیان کریں، ایسے لوگوں سے نفرت کرنا، بغض رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو، اگر اس کے دل کے اندر ایمان ہے تو، اگر نبی سے اس کو محبت ہے تو، قرآن سے محبت ہے تو،
شریعت اور دین سے محبت ہے تو ضروری بنتا ہے اس کے لیے کیسے لوگوں سے نفرت کریں جو صحابہ سے نفرت کرتے ہیں. صحابہ سے نفرت کرنے والا ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. بھول جائیے اس بات کو کہ جو صحابہ سے بغض رکھے نفرت رکھے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. صحابہ اتنے اونچے درجے والے مقام مرتبہ والے اتنے بڑے مومنین, ان سے نفرت کرنے والا ہم سے ضرور نفرت کرے گا, ضرور نفرت کرے گا. اس لیے صحابہ سے جو نفرت رکھے ان سے نفرت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ صحابہ کا حق ہے ہمارے اوپر, ہر مسلمان پر, اگر سچا مومن اور مسلمان ہے تو. ہمارے بھی نے فرمایا, وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی, کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کے دل میں میرا بغض ہے تب وہ میرے ساتھیوں سے بغض رکھتا ہے. تو کیا ہم چاہیں گے کہ نبی کو ہم تکلیف پہنچائیں؟ کیا ہم چاہیں گے کہ نبی سے نفرت کریں؟ کوئی صاحب ایمان اس بات کو نہیں چاہے گا. وہی چاہے گا جس کے دل کے اندر ایمان ہے ہی نہیں, ذرہ برابر نہیں موجود اس کے دل کے اندر ایمان. اس لیے جو صحابہ کو گالی دے, برا بھلا کہے, وہ زندیق ہے. علماء نے بیان کیا ہے وہ زندیق ہے, وہ بددین ہے, وہ اس کے دل کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. جن کے ذریعے سے ہمیں ایمان اور دین ملا, اگر انہی کو انسان مورد الزام ٹھہرائے گا اور انہی کو انسان برا کہے گا تو پھر اس کا مطلب اس کے دل کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. یہ 8ویں بات ہے صحابہ کرام کے تعلق سے. 9ویں بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے آپس میں جو اختلافات ہوئے, جو آپس میں ان کے اختلافات ہوئے, ان کے تعلق سے زبان کو خاموش رکھنا ہے, ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے. ہمارے گھروں میں کہتے ہیں نا, یہ بڑوں کی بات ہے, بیچ میں کو پڑھتے ہو تم چھوٹے ہو, کہتے کہ نہیں کہتے؟ بڑے ماں باپ کا, بڑے بھائیوں کا, بڑے لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے کوئی بات میں, تو چھوٹے بچوں سے کیا کہتے ہیں؟ یہ تم اس میں پڑھنے کی تمہیں ضرورت ہے, بڑے لوگوں کا معاملہ ہے, تم اس میں مت داخل ہو. صحابہ تو سب سے بڑے تھے انبیاء کے بعد, لہذا صحابہ کے آپس میں جو اختلافات ہوئے اجتہاد کی بنا پر, ان سے جو اختلافات ہوئی آپس میں, یا جو جنگ ہوئی یا جو مسئلہ ہوا, ایسی صورت میں اپنی زبان کو خاموش رکھیے, کچھ مت کہیے ان کے بارے میں. اللہ کو سب کچھ معلوم تھا کہ ہمارے نبی کی وفات کے بعد کیا ہونے والا ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا. اسے اللہ نے ان کی جانی بوجھی غلطیوں کو بھی معاف کر دیا. ابھی میں آگے ایک امام کا قول پیش کروں گا, بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے. یہ جو صحابہ کی خصوصیات میں سے وہ ہمارے لیے انشاءاللہ بات آئے گی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جانتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو, علماء جانتے ہوں گے کہ ان کو پانچویں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. بڑے عادل تھے امام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. ان سے کسی نے کہا, پوچھا صحابہ کے تعلق سے کہ ان کے آپس میں جو اختلاف ہوا ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دل کا دماغ ان کا فلّہ یدی انہا, اس خون میں اللہ نے میرے ہاتھ کو بچا دیا, میرے ہاتھ کو اللہ نے روک دیا. وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَغْمِسَ لِسَانِي فِيهَا, اور میں اس بات کو حرام سمجھتا ہوں کہ اپنی زبان کو ان کے خون میں لت پت کروں. میں اس وقت نہیں تھا, اللہ نے مجھے محفوظ کر دیا, تو میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہوں گا ان کے بارے میں. ان کے درمیان آپس میں جو اختلاف ہوا, ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہیں کہ ہمارے بڑے لوگ ہیں, صحابہ ہیں, افضل لوگ ہیں, اس لیے اپنی زبان پر میں تالا لگا کر کے رکھوں گا. میں حرام سمجھتا ہوں کہ اپنی زبان کھولوں ان کے تعلق سے, ان کے آپس میں جو اختلاف ہوئی. نہیں, ہم ایسا نہیں کر سکتے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, ایک آدمی امام احمد کے پاس آیا اور اس سے سوال کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو کچھ ہوا اس کے بارے میں پوچھا. تو انہوں نے چہرہ گھما لیا, پھیر لیا, کہا تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ان کے بارے میں ہم کچھ کہیں؟ اتنی ان کی نیکیاں, ہم اتنے گنہگار. پھر انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی, تلک امۃ قد خلت, یہ امت تھی گزر گئی, لہا ما کسبت, انہوں نے جو کچھ کیا ان کو ملے گا, ولکم ما کسبتم, جو تم کرو گے وہ تم کو ملے گا, ولا تسألون عما كانوا يعملون, پہلے لوگوں نے جو کچھ کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. کیا ہم سے پوچھا جائے گا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں, معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں, یا کسی اور کے بارے میں جو ہم سے پہلے گزر چکے؟ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا, اللہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا. ہم اپنا حساب دے لے جائیں صحیح طریقے سے ہی ہمارے لیے کافی ہے, ہم دوسروں کا حساب ہم سے نہیں لیا جائے گا. لہذا امام احمد بن حنبل اپنا چہرہ پھیر لیا اور کہا تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ یہ صحابہ کرام تھے, جو امت تھی گزر چکی, انہوں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. تم جو کرو گے تم اپنے اعمال کے ذمہ دار. ہمارے معاشرے میں دیکھیے کتنے لوگ, روافظ تو معروف ہی ہیں, خوارج بھی معروف ہیں, صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے. ایک آدمی کالا پھیٹے والا ہے, وہ بھی دیکھیے صحابہ کرام کے بارے میں کتنی بری باتیں کہتا ہے, معاویہ کے بارے میں, مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں, عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں, اس طریقے سے بڑے بڑے صحابہ کرام. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیسے بے ایمان لوگ ہیں, بددین لوگ ہیں. اس طریقے سے
جو صحابہ کے بارے میں کہے برا وہ بے ایمان ہے، بددین ہے، اس کے پاس ایمان ہی نہیں گویا کہ زندیق ہے وہ۔ ابو ذر رازی رضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو اس لیے صحابہ کے تعلق زبان خاموش رکھیے، کچھ نہیں کہنا ان کے تعلق سے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس سے کہا کہ انہوں نے فرمایا، تفسیر ابن کثیر تفسیر ان کی ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ سب ہمارے علماء ائمہ ہیں، اپنے اپنے زمانے کے پہاڑ تھے علم کے، تقوی اور دینداری اور پرہیزگاری کے، ان کی کتابیں پڑھیے، کتابوں کے اندر بیان کیا انہوں نے صحابہ کرام کے تعلق سے۔ وہ فرماتے ہیں کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کی طرف کسی غلطی کی نسبت کرے، اگرچہ غلطی ان سے ہوئی ہے تو بھی والے جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سب نے اجتہاد کیا اور ان سب کا مقصد اللہ کی رضا تھی۔ وہ سب کے سب ہمارے لیے امام ہیں، سب کے سب ہمارے لیے قدوہ ہیں، امام ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنی زبان کو ان کے بارے میں خاموش کر کے۔ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں وہ، صحابہ کے تعلق سے خاموشی اختیار کرنا، جو اختلافات ہوئے یہ عبادت ہے، یہ ہمارے لیے کہ اپنی زبان پر تالا لگائیں۔ جیسے انسان جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، اللہ اس کی عبادت کرتا جو آدمی غیبت نہیں کرتا، ایسے ہی صحابہ کرام کے بارے میں زبان کو خاموش رکھ کر کے، زبان پر تالا لگا کر کے ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، کیونکہ یہ صفت الخلق ہیں، سب سے اچھے لوگ ہیں انبیاء صحابہ کرام۔ لہذا جب عام انسان کی غیبت کرنا، برائی بیان کرنا جائز نہیں ہے تو ان کی برائی اور غیبت بیان کرنا کیسے جائز ہوگا؟ ہمارے لیے سوچئے، نہیں جائز ہے کسی کے لیے۔ اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنی زبانوں کو خاموش رکھ کر کے، ان کے تعلق سے جو ان کے اختلافات ہوئے ان کی اچھائیوں کو بیان کریں گے، مقام مرتبے کو واضح کریں گے، لیکن جو کچھ ان سے سو اور بھول ہوئی، اختلاف ہوا، اس کو ہم نہیں بیان کریں گے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی ذکر کریں گے ان کا اچھا ذکر کریں گے، ان کی صحبت کے ادب اور احترام میں، کہ اللہ رب العالمین ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے پسند کیا اور ہمارے نبی ان کو برا کہنے سے منع کیا، اس لیے وہ ان اللہ غفر لہم، اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے اور اللہ رب العالمین سب سے راضی ہو گیا۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے میں عربی نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیا تھا تاکہ ہماری بات پوری ہو جائے۔ اس طریقے سے ابن ابی زید القروانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام، وہ بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی صحابی کا ذکر جب کریں گے اچھائی کے ساتھ کریں گے، اور جو کچھ ان کے درمیان اختلاف ہوا آپس میں اس کے بارے میں زبان کو خاموش رکھیں گے، اور وہ تو مسلمانوں میں یا لوگوں میں سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے لیے اچھا عذر تلاش کریں۔ ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا شریعت کے اندر نا، اگر کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے تو اس کے لیے اچھا عذر تلاش کرو، فوراً اپنے دل کے اندر اس کے تعلق سے کوئی بری بات نہ کرو، بدگمانی کا شکار نہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی عذر ہو، تو یہ تو صحابہ کرام ہیں، اسے سب سے زیادہ حقدار اس بات کے کہ ہم ان کے لیے عذر تلاش کریں، کہ ان سے اجتہاد ہوا اور ان سے جو کچھ ہو ان کے پاس عذر تھا تبھی انہوں نے ایسا کیا، تو ایسی صورت میں اپنی زبان کو خاموش رکھیں۔ ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑی بات جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کی، ان کے مقام مرتبے کو بیان کیا صحابہ کے، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں سنیے، کہ صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا، اختلاف، لڑائی یا جنگ، ہم اس سے خاموشی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تمام جنگوں کے اندر شرکت کی اور وہ فضل میں سب سے آگے ہیں، فضل میں مقام مرتبے میں سب سے آگے ہیں۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں اور ان سے محبت کر کے اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ اللہ کی قربت چاہیے، اللہ کی نزدیکی چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، صحابہ سے محبت کیجیے، تبھی اللہ تعالیٰ آپ ہمارے اور آپ کے قریب ہوگا، کیونکہ وہ سب کے سب اللہ کے بے حد قریب تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، لہذا اللہ کی قربت اگر چاہیے تو صحابہ کرام سے محبت کیجیے۔ اور ہمارے نبی نے، اللہ رب العالمین نے اس بات کو ہمارے نبی کی زبان پر فرض کر دیا، جاری کر دیا۔ وہ یعلم ما سیکون منہم، اللہ کو معلوم تھا کہ ہمارے نبی کی وفات کے بعد ان سے کیا کچھ ہونے والا ہے، وانہم سیقتلون، اور اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ بعد میں قتال بھی کریں گے، آپس میں جنگ ہوگی ان کی آپس میں، اللہ کو سب کچھ معلوم تھا، قیامت تک جو کچھ ہونے والا سب اللہ کو معلوم۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا، ان کو معاف کر دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَإِنَّمَا فُضِّلُوا عَلَى سَائِرِ الْخَلْقِ، تمام انسانیت پر یا تمام مسلمانوں پر، تمام لوگوں پر ان کو یہ فضیلت دی گئی ہے کس بات کی؟ لِأَنَّ الْخَطَأَ وَالْعَمْدَ قَدْ غُفِرَ لَهُمْ، کیونکہ بھول اور غلطی دونوں ان کی طرف سے معاف کر دیا گیا ہے۔ بھول اور غلطی بھی ان کی معاف، اور جان بوجھ کر کے اگر انہوں نے کیا ہے تو بھی اس کو معاف کر دیا گیا ہے۔
یہ خصوصیت ہے صحابہ کرام کی، یہ خصوصیت کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کے غلطی انہوں نے کیا ہمارے نبی کی وفات کے بعد یا ہمارے نبی کے زمانے میں، تو اللہ رب العالمین سب کو معلوم تھا، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی جان بوجھ کر کے کی جانے والی غلطیوں کو بھی معاف کر دیا، تبھی اللہ رب العالمین کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ ہمارے نبی کی وفات کے بعد قتال کریں گے، آپس میں جنگ کریں گے، آپس میں یہ ہوگا، لڑائی ہوگی، یہ اختلاف ہوگا آپس میں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا کہ نہیں، میں نے معاف کر دیا سب کو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انہوں نے جو جان بوجھ کر کے بھی کیا اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اور یہ خصوصیت ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف صحابہ کے لیے ہے، کیونکہ صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں، اور میں پہلی بار یہ بات میرے دل کے اندر بات آتی تھی، لیکن میں جرات نہیں کر پاتا تھا یہ بات کہنے کے لیے صحابہ کرام کے تعلق سے کہ بھائی ان کی غلطیوں کو، جان بوجھ والی غلطیوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ لیکن جب میں نے یہ قول پڑھا، ابن بطہ اپنے زمانے کے اہل سنت والجماعت کے بڑے امام تھے، بہت مشہور امام گزرے ہیں، علماء جانتے ہیں، میں بہت خوش ہوا ان کی اس بات کو پڑھ کر کے، بہت خوشی ہوئی مجھے کہ میرے دل کے اندر جو بات بہت پہلے سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر کے ان کی غلطیوں کو بھی معاف کر دیا ہے، جو جان بوجھ کر کے انہوں نے کیا۔ لیکن یہ کہنے کی کسی امام کا قول مجھے نہیں مل پا رہا تھا، مجھے کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب یہ میں نے کل پرسوں پڑھا یہ بات تو مجھے بہت خوشی ہو گئی کہ ابن بطہ رحمۃ اللہ جیسے امام نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ سے جو جان بوجھ کر کے غلطیاں ہوئی، اللہ نے بھی اس کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے سب کچھ۔ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ان کے لیے، ایسے نہیں جنت کا وعدہ کر دیا اللہ رب العالمین نے، اللہ کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے بعد میں، اس کے باوجود اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ان کی جان بوجھ کر کے ہونے والی غلطیوں کو بھی معاف کر دیا۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے میرے بھائیوں، یہ مقام ہمیں اور آپ کو نہیں مل سکتا، ہمیں اور آپ کو نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر۔ لأن الخطأ والعمد قد أضيع عنهم وكل ما شجر بينهم مغفور لهم۔ غلطی جو ہو گئی وہ بھی، جان بوجھ کر کے جو کیا وہ بھی، سب ان سے ختم کر دیا گیا ہے، اور جو بھی ان کے درمیان آپس میں جو کچھ بھی اختلاف ہوا وہ سب کے سب مغفور لہم ہے، اللہ نے معاف کر دیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، تمام ایک ایک عالم کا، ایک ایک امام کا اگر میں قول پیش کروں گا تو پتہ نہیں کتنے دن گزر جائیں گے صحابہ کے تعلق سے، کہ صحابہ کے درمیان جو بھی کچھ ہوا اپنی زبان خاموش رکھنا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، اس لیے اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا ان کے اوپر، ان کے مقام مرتبے پر کچھ نہیں فرق پڑے گا۔ جو کچھ ہوا بعد میں اللہ نے جاننے کے باوجود ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں میرے بھائیوں، یہ ان کے حقوق ہمارے اوپر بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ان کے محبت کو پیدا فرمائے۔ یہ جو اہم حقوق تھے وہ میں نے بیان کیا، انہیں بہت سارے ان کے حقوق ہیں۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین تو قیامت کے دن ہمیں صحابہ کرام کی صحبت عطا فرما، ان کی معیت عطا فرما، ان کی رفاقت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ اٹھائے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت کو پیدا فرما۔ اپنے بچوں کو سمجھائیے، بتائیے صحابہ کرام کی محبت کو، بچپن سے ان کے دلوں کے اندر پیدا کیجیے۔ اور اللہ رب العالمین جو صحابہ سے نفرت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ یا تو انہیں ہدایت دے دے، صراط مستقیم کی یا تو انہیں توفیق دے دے، یا تو اللہ تعالیٰ ان کے مکر اور سازش سے دنیا کو محفوظ کر دے اور ان سب کو غارت اور برباد کر دے جو صحابہ کرام کو برا اور بھلا کہنے والے۔ اللہ رب العالمین تمہیں دین پر قائم رکھ، نبی کی سنت پر قائم رکھ، صحابہ کرام کی اتباع کرنے کی توفیق دے، ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے کی توفیق دے، اور قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو محفوظ رکھ اور جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الرحیم الرؤوف الرحیم۔